درس ہفتوں میں منطق دعا استاد وسیم ہی 4 دعوں میں شہری 1400 مدرسے علم ثقلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خوب گزشتہ جلسے کے اندر اس نقطے کو بیان کیا کہ علم منطق کے اندر محصورات اربع معتبر ہے، کیونکہ قضایا کو 4 قسموں میں تقسیم کیا کہ قضیہ یا شخصیہ ہے یا طبیعیہ ہے یا محملہ ہے یا محصورہ ہے۔ خوب عرض کیا کہ قضیہ شخصیہ اور طبیعیہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ مسائل منطق قوانین ہے اور قضیہ شخصیہ سے تو قانون نہیں بنتا۔ اسی طریقے سے قضیہ طبیعیہ بھی شخصیہ کے حکم میں ہے، لہذا اس سے بھی قانون نہیں بنے گا۔ اور عرض کیا تھا قانون کیوں نہیں بنے گا، کیونکہ قانون ہمیشہ قضیہ کلیہ ہوتا ہے، اور قضیہ شخصیہ سے تو قانون نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے عرض کیا کہ قضیہ محملہ جزئیہ کی قوت میں ہے، کیونکہ قضیہ محملہ میں یا تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض افراد مراد ہوں گے، علی ای حال ہر صورت میں بعض افراد تو مراد ہیں ہی ہیں، لہذا محملہ بھی بذات خود جداگانہ کچھ نہیں ہے، وہ بھی محصورات جزئیہ کے حکم میں آ جائے گا، اس کے اندر آ جائے گا۔ پس محصورہ یا کلیہ تھا یا جزئیہ تھا۔ کلیہ اور جزئیہ میں سے ہر ایک کو کیف قضیہ کے ساتھ ملاحظہ کیا، یعنی یا موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا، تو قہراً نتیجہ کیا نکلے گا؟ محصورات اربع کی شکل میں۔ یہاں پر جو مطلب ذکر کر رہے ہیں، ایک مطلب منطقی ہے، باقی مطلب ادبیات کا ہے، کہ یہ آپ انشاءاللہ ادبیات میں وہاں پر آپ پڑھتے ہیں۔ خوب منطقی مطلب یہ ہے کہ محصورات اربعہ میں ایک ایسا لفظ چاہیے کہ جو محصورات اربعہ میں موضوع کے افراد کو ہمارے لیے مشخص کرے۔ موضوع کے افراد کو مشخص کرے یعنی کیا؟ یعنی موضوع کی کمیت کو بیان کرے، اور اسی طریقے سے قضیے کے ایجاب اور سلب کو بیان کرے۔ ایسا لفظ یا ایسی بناوٹ جملے کی، کبھی کبھار کوئی خاص لفظ نہیں ہے بلکہ جملے کی بناوٹ، جملے کا سیاق و سباق اس طریقے سے کہ جس سے پتہ چلتا ہے ہر وہ لفظ جو موضوع کے افراد کی کمیت کو بیان کرے اسے کہتے ہیں سور القضیہ۔ کیا کہتے ہیں آغا؟ سور القضیہ۔ پس سور القضیہ یعنی ہر وہ لفظ جو کمیت افراد کو بیان کرے۔ مثال آپ کہتے ہیں کل انسان حیوان، اب یہاں پر لفظ کل موضوع کے افراد کی کمیت کو، تعداد کو بیان کرتا ہے، مقدار کو بیان کرتا ہے۔ بعض الانسان لیس بحجرین، خب یہ بعض کیا کرتا ہے؟ افراد کی کمیت کو بیان کر رہا ہے۔ یا بعض الانسان حیوانون، خب یہ بعض کیا کرتا ہے؟ موضوع کے افراد کی کمیت کو بیان کرتا ہے۔ کمیت یعنی وہی تعداد جو عرض کیا تھا، مقدار۔ پس ہر وہ لفظ جو موضوع کے افراد کی کمیت کو بیان کرے اس کو کہتے ہیں سور قضیہ۔ اچھا، اس کا نام رکھنے کا فلسفہ بھی یہ ہے، وجہ تسمیہ بھی یہ ہے کہ اصل میں یہ سور البلد سے لیا ہوا ہے۔ سور البلد کہتے ہیں اس شہر پناہ کو، وہ ایک دیوار جو شہر کے باہر بنائی جاتی تھی، ایک لمبی سی دیوار جس کے اندر پورا شہر آ جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ یعنی ایک چھوٹا سا شہر ہو تو ایک بیرونی بڑی دیوار، شہر پناہ فصیل، ایک بڑی دیوار بناتے تھے، باؤنڈری بناتے تھے، بڑی دیوار جس کے اندر وہ پورا بلد اور شہر ہوتا تھا۔ اس کو کہتے تھے کیا؟ سور البلد۔ اسی سے یہ سور کا لفظ لیا گیا ہے۔ کأنہو، یہ جو لفظ کل ہے وہ شہر پناہ ہے، وہ فصیل ہے کہ جو موضوع کے لیے ایک دائرے کو مشخص کر رہی ہے۔ درست ہے آقا؟ اس اعتبار سے اعلیٰ یہ وجہ تسمیہ ہے۔
یہاں تک مطلب منطقی ہے، لیکن کون سا لفظ سور القضیہ میں موجب کلیہ کا سور ہے، کون سا لفظ سالب کلیہ کا سور ہے، کون سا لفظ موجب جزیہ کے لیے سور ہے، کون سا لفظ سالب جزیہ کے لیے سور ہے، کہ یہ تقریباً زبان کی بناوٹ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ مثلا لغت عرب میں فلا فلا الفاظ ہیں یا فلا فلا الفاظ نہیں ہیں، کہ یہ تقریباً ادبیات کی طرف مطلب پلٹتا ہے، تو اور کوئی خاص مطلب یہاں پر نہیں ہے۔ اس مطلب کو دیکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کے بحث میں وارد ہوں، یہ کل کے بحث کا تتمہ ہے۔ السور و الفاظ، کہتے ہیں سور اور اس سور کے الفاظ، یسمى اللفظ الدال علی کمیت افراد الموضوع سور القضیہ، فرماتے ہیں وہ لفظ جو دلالت کرتا ہے موضوع کے افراد کی کمیت پر، اس کو سور قضیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آقا؟ سور قضیہ۔ کیوں سور قضیہ کہتے ہیں؟ تشبیہن لہو بسور البلد، کیونکہ اس کو سور البلد سے تشبیہ دیتے ہوئے۔ سور بلد کیا ہے؟ الذی یحدھا ہے میرے پاس، آپ کے یہاں کیا ہے؟ ہو ہے۔ الذی میرے پاس ہے الذی یحدھا و یحصرھا، یا الذی یحدھہ و یحصرہ، کہ یہ تصحیح کی ہے بعد میں آپ کے پاس آغا فیاضی نے، درست ہے۔ وہ سور بلد کہ الذی یحدہ، ایسے ایسے ہے آپ کے ہاں نا؟ ہاں بھلے وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ تصحیح ہے، اصل آغا کی عبارت نہیں ہے، اصل آغا مظفر کی عبارت دوسرے طریقے سے یحدھا ہے، آغا فیاضی نے تصحیح کی اور اس کو کہا یحدہ، درست ہے۔ وہ سور البلد کہ جو محدود کرتا ہے اس بلد کو، صحیح آغا، حد لگاتا ہے اس بلد پر، اس بلد پر ایک حد، ایک باؤنڈری لگا دیتا ہے۔ وَيَحْصُرُهُ، اور یہ سور بلد کہ جو کیا کرتا ہے، اس کو بلد کو محصور کرتا ہے، اپنے حصار میں لے کر آتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، یہ سور بھی اسی طریقے سے موضوع کے افراد کی نسبت سے وہ حد لگاتے ہیں، اس کو محصور کرتے ہیں، ایک باؤنڈری لگاتے ہیں، کہ مطلب روشن ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ وَلِذَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْقَضَايَا مَحْصُورَةً، اسی وجہ سے ان قضایا کو محصورہ کہتے ہیں، کیونکہ ان پر ایک حصر کرنے والی چیز ہے جس نے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ وَمُصَوَّرَةً، اور ان کو مصورہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر سور آیا ہے۔ قضیہ معاملہ کو مصورہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں سور نہیں ہے، لیکن محصورہ کو مصورہ کہتے ہیں کیونکہ سور رکھتے ہیں، سور قضیہ ہے ان کے اندر، لہذا ان کو مصورہ کہتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْمَأْثُورَاتِ الْأَرْبَعِ سُورٌ خَاصٌ، فرماتے معصورات اربع میں سے ہر ایک کے لیے ایک خاص سور ہے جو اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایک خاص سور ہے یعنی نہ فقط ایک ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ مخصوص ہے، درست آقا؟ ہو سکتا ہے کسی کے لیے زیادہ ہو، کسی کے لیے کم ہو۔ سور الموجبۃ الکلیہ، مثلا موجب کلیہ کے جو سور ہے وہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ خوب، ایک لفظ کل، کل انسان حیوان، یہ کل کیا ہے آقا جان؟ سور قضیہ ہے۔ جمیع، خوب یہ بھی سور قضیہ ہے۔ عامہ سور قضیہ ہے۔ کافہ سور قضیہ ہے۔ لام استغراق سور قضیہ ہے، عربی زبان میں ہیں، یہ عمومیت کو بیان کریں، موضوع کے تمام افراد کے شمول کے لیے آتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہمارا از ایسے منطقی کام نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کو بتا دیتے ہیں۔ الی غیرها من الالفاظ التي تدل على ثبوت المحمول لجميع افراد الموضوع، اس کے علاوہ اور بہت سارے الفاظ کہ جو دلالت کرتے ہیں، کس بات پر دلالت کرتے ہیں؟ تدل على ثبوت المحمول لجميع افراد الموضوع، جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ معمول موضوع کے تمام افراد کو شامل ہے۔ آغا کل انسان حیوان، کل بیان کرتا ہے کہ حیوان کا حکم انسان کے تمام افراد کو شامل ہے۔ مطلب اتنا آسان ہے کہ بہت زیادہ تکرار کر رہے ہیں ہم بار بار، فائدہ نظر۔ سور السالبۃ الکلیہ، سالب کلیہ کا سور، لا شیء، مثلا لا شیء من الانسان بحجر، لا واحد من الانسان بحجر،
اور اسی طریقے سے النکرۃ فی سیاق النفی، کہ یہ آپ لا نفی جنس کے باعث میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم تکرار نہیں کر رہے. وہاں پر مثلا آپ کو بتایا جاتا ہے لا نفی جنس میں کہ لا نفی جنس اور لا مشبہ باللہ میں جو فرق بیان کرتے ہیں آپ ادبیات میں، من جملہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ لا نفی جنس استغراق کے عموم کے لیے ہے. درست ہے، لیکن نہ سنیں اس کو لکھے نا. یہاں پر ایک ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ النکرۃ فی سیاق النفی، اگر نکرہ نفی کے سیاق میں آ جائے، کہ یہاں پر خود بحث ہے کہ یہ عمومیت کا فائدہ اس لا نفی جنس کی وجہ سے ہے یا نہ، یہ نکرہ کیونکہ نفی کے سیاق میں آیا ہے اس کی وجہ سے عمومیت کا فائدہ ہے. یہ انشاءاللہ اصول میں بحث آپ پڑھیں گے. بھلے یہاں پر جو ہے وہ لا نہیں ہے، لیکن مثلا نکرہ جو ہے وہ کیا سیاق نفی میں آیا ہے. یہاں پر ابھی ہم اس نقطے پر زور دے رہے ہیں کہ نکرہ اگر نفی کے بعد آتا ہے تو عمومیت کا فائدہ دیتا ہے. درست ہے، نکرہ عمومیت کا نکرہ اگر نفی کے بعد آئے تو عمومیت کا فائدہ دیتا ہے. الی غیرہا من الالفاظ الدالۃ علی سلب المحمول عن جمیع افراد الموضوع، اس کے علاوہ ہر وہ لفظ جو دلالت کرے کہ معمول کو سلب کیا جا رہا ہے موضوع کے تمام افراد سے. سالبہ کلیہ میں یہ ہے کہ موضوع کے جو افراد ہیں نا، تمام افراد سے ہم اس حکم کو سلب کر رہے ہیں. لا شیء من الانسان بحجر، آغا انسان کا کوئی فرد پتھر نہیں ہے. یعنی یہاں پر جو پتھر ہونے کو سلب کر رہے ہیں انسان کے تمام افراد سے سلب کر رہے ہیں. بس سالب کلیہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو محمول ہے موضوع کے کسی فرد کے لیے ثابت نہیں، ہر فرد سے ہم اس کو سلب کر رہے ہیں. موجب کلیہ میں کہہ رہے ہیں کہ محمول موضوع کے ہر فرد کے لیے ثابت ہے. دقت کریں، ہاں درست ہے، مطلب روشن ہے. سور الموجبۃ الجزئیہ، خوب موجب جزئیہ کے لیے سور بعض، واحد، کثیر، قلیل، ربما، قلما، خوب یہ دیگه آپ پڑھ چکے ہیں. درست آگا. الی غیرہا مما یدل علی ثبوت المحمول لبعض افراد الموضوع، اس کے علاوہ ہر وہ لفظ جو دلالت کرے کہ معمول ثابت ہے موضوع کے بعض افراد کے لیے، یعنی کم ایسے ہوتا ہے. درست ہے، ہاں جمی نہیں ہے پھر بھی. درست ہے، پھر بھی بعض میں آ جائے گا. بعض میں یہ نہیں ہے کہ وہ بعض کم ہو، یہ عنصر اس کے اندر نہیں ہے. موجب جزئیہ میں ہم کہتے ہیں سب کے لیے نہیں ہے، اس کے مقابلے میں بعض. اچھا بعض وہ تھوڑے ہوں زیادہ ہوں تو فرق ہی نمی کو نہیں. اس اعتبار سے قلیل کثیر یہ دونوں موجب جزئیہ کے صور ہیں. درست آگا. ہر وہ لفظ جو دلالت کرے کہ معمول موضوع کے بعض افراد کے لیے ثابت ہے. بعض الحیوان انسانون، بعض حیوان کیا ہے؟ انسان ہے. اس میں اب حتماً عنصر یہ نہیں ہے کہ وہ بعض تھوڑے سے ہوں، نہ یہ ضروری نہیں ہے. سور سالبۃ الجزئیہ، سالب جزئیہ کا سور. لیس بعض الحیوان، لیس بعض الحیوان بانسان، بعض حیوان انسان نہیں ہے. درست آگا. یا پھر بعض اور لیسا، جو ہم عام طور پر یہی کہتے ہیں نا، بعض الحیوان لیسا بانسان، لیسا بعض بھی ہے اور بعض لیسا بھی ہے. خوب یہ اگرچہ ہمارے ساتھ اتنا مربوط نہیں ہے، لیکن کوئی بندہ بتائے گا لیسا بعض میں جو سالبہ جزئیہ کو ذکر کرتے ہیں اور بعض لیسا میں جو ذکر کرتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ خوب یہ ہمارا کام ہے، آپ پر تھوڑا سا غور کیجیے گا، کل ہمیں بتائیے گا. درست ہے. خوب یہ اس اعتبار سے دیکھیں، یہ جو عبارت میں نا لیسا بعض ایک سور ہے، بعض پھر اس کے بعد 3 نقطے لیسا پھر نقطے، یہ پورا وہ ہے سور ہے. نہ کہ بعض جدا سور ہے اور لیسا جدا سور ہے، نہ بعض اور پھر لیسا ایسے. لیسا کل،
لیس کل حیوان بانسان، یہ بھی سالب جزیہ کا سور ہے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ ہم نے آپ کو منطق جزء اول میں سلب العموم اور کیا تھا، سلب العموم اور السلب العموم، ان دونوں کا تفاوت بیان کیا تھا۔ اگر کوئی بندہ بتائے، مجھے یاد ہے جزء اول میں ایک بات کی مناسبت میں نے کہا تھا سلب العموم اور السلب العام، ان دونوں میں کیا تفاوت ہے؟ ہاں ہلکا سا یاد آ رہا ہے، پورا نہیں آ رہا۔ ایک دفعہ آپ اگر کسی درجے سے عمومیت چھین کر اس کو تمییز کے حکم میں لے جاتے ہیں، اور کیسے جیسے کہ میں کہوں کہ لیسا کل طلاب پاکستانی ہو، اس کا کیا معنی ہے اس کا؟ میں نے عمومیت چھین لی ان سے، یعنی تمام افراد جو یہاں پر طلاب ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں، بلکہ بعض افراد جو یہاں پر پاکستانی ہیں۔ ایک دفعہ میں عموم جو قضیہ اس کی عمومیت اس سے نہیں چھینتا، اس عمومیت پر ہی جو ہے ان سے ایک چیز کو سلب کر لیتا ہوں۔ احسن تم، بارک اللہ، بھلے یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ احسن تم، ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں سلب العموم، عموم کو سلب کرتے ہیں۔ بھائی سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں، سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں، یعنی مجموعاً مثلا جیسے آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں بھائی سارے طلاب تو ایسے نہیں ہیں کہ جو درس نہ لکھتے ہوں، اس کا کیا معنی ہوگا؟ عرفی طور پر بھی آپ لوگ جو اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ سارے ایسے نہیں ہیں، یعنی بعض ایسے ہیں بعض ایسے نہیں ہیں، صحیح ہے، سارے ایسے نہیں۔ اگر اس بحث کو اگر اچھے طریقے سے آپ نے دیکھنا ہو تو تھوڑا سا مراجعہ کیجئے گا مغنی میں لفظ کل کے بحث میں، وہاں پر خوبصورت بحث ہے، اس لحاظ سے انصافاً درست ہے آگا کہ اگر کل پر مثلا یہ حرف سلب آتا ہے تو اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں، کس صورت میں کیا معنی ہوتا ہے، کس صورت میں کیا معنی ہوتا ہے، خوبصورت مباحث ہیں، اللہ اکبر انصاف وہاں پر، ٹھیک ہے۔ لیکن فعلاً جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، ہم نے سالبہ جزئیہ کے سور میں سے ایک بیان کیا، لیس کلو، سارے ایسے نہیں ہیں۔ یہ دلالت مطابقی کے اعتبار سے سالبہ جزئیہ کا سور نہیں ہے، دلالت مطابقی کے لحاظ سے عمومیت کو سلب کر رہا ہے۔ اما دلالت التزامی یہ ہے کہ بعض کے لیے ہے بعض کے لیے نہیں ہے۔ سلب العموم یعنی عموم کو سلب کرنا، سارے ایسے نہیں ہیں، اور السلب العام یعنی سب ایسے نہیں ہیں۔ لا شیء من الانسان بحجر، یہ السلب العام ہے، درست ہے آگا، عمومی سلب ہے، کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے، نہ کہ سارے انسان مجموعاً پتھر نہیں ہے، نہ کوئی بھی پتھر نہیں ہے۔ اسی لیے شاید اردو میں بھی تعبیرات ہمارے یہاں مختلف ہیں، کوئی بھی ایسے نہیں ہے، یہ عمومیت کو بیان کر رہا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اور وہاں پر جو عموم کو سلب کرتے ہیں وہاں پر کہتے ہیں سارے ایسے نہیں ہیں، درست آگا۔ تو لیس کل بھی جو ہے وہ کیا ہے، سالب جزیہ کا سور ہے۔ ما کلو، حالا چاہے لیسا حرف نفی ہو یا ما حرف نفی ہو، بات ایک ہی ہے، ما کلو، ما کلو کیسے ہے، وہ شعر بھی ہے نا مشہور، ما کلو ما یتمنى المرء یدرکو، ایسے نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان چاہے اس کو پا لے، نا تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، کبھی کبھار ہوائیں ایسی چلتی ہیں کہ جو سفن اور جو کشتیاں ہیں ان کے موافق نہیں ہوتی۔ اس کا اچھا ترجمہ وہی غالب والا شعر ہے، ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ وہی نکل گیا۔ اور غیرہ مما یدل علی سلب المعمول عن بعض افراد الموضوع، اور اس کے علاوہ ہر وہ لفظ کے جو دلالت کرے کہ معمول کو سلب کیا گیا ہے موضوع کے بعض افراد سے۔ آگا خلاصہ کلام، ہر وہ لفظ جو دلالت کرے کہ معمول موضوع کے تمام افراد کے لیے ثابت ہے، سورہ موجب کلیہ بنے گا۔ ہر وہ لفظ جو دلالت کرے کہ معمول موضوع کے تمام افراد سے مسلوب ہے،
सालिब कुल्लिया का सूर होगा। हर वो लफ्ज़ जो दलालत करे कि मामूल मौजू के बाद अफराद के लिए साबित है, मूजब जुजिया का सूर होगा। हर वो लफ्ज़ जो दलालत करे कि मामूल मौजू के बाद अफराद से सल्ब किया गया है, सालिब जुजिया का सूर होगा। अच्छा, फरमाते हैं कि वह तलबन लिल इख्तिसार, ये नुक्ता समझने वाला है। हम क्या करते हैं, माशाल्लाह आप लोग मंतिक पढ़ने वाले हैं, तो जो सूरे कज़िया है ना, चाहे मूजब कुल्लिया का हो, सालिब कुल्लिया का हो, सालिब जुजिया का हो, मूजब जुजिया का हो, उसके लिए हम रम्ज़ और इशारे के तौर पर कुछ अल्फाज को मुअय्यन कर देते हैं। दुरुस्त है? यहाँ पर नहीं है, शरह शमसिया में लिखते हैं कि इसके दो फ़ायदे हैं, कि उनमें से एक फ़ायदे की तरफ आगा ने इशारा किया है मुज़फ़्फ़र ने, दूसरे की तरफ ने। पहला फ़ायदा तो यह है कि इस रमज़ी कलाम का, इशारे का फ़ायदा यह है कि कलाम मुख्तसर होगा, जगह ज़्यादा नहीं होगी। दुरुस्त है? हर जगह पर हम पूरा देखें, सूरत अरबा है ना, तो मूजब कुल्लिया के लिए जो सूर है उसके लिए रम्ज़ हमने बना लिया लफ्ज़ कुल को। मसला सालिब कुल्लिया के लिए जो सूर है उसके लिए रम्ज़ किसको बनाया? ला को बना दिया। मूजब जुजिया के लिए जो सूर है उसके लिए हमने रम्ज़ बनाया ऐन को। सालिब जुजिया के लिए जो सूर है उसके लिए रम्ज़ बनाया किसको? सीन को। दुरुस्त? और मौजू और मामूल के लिए तो पता है आपको कि हमने एक जो है वो रम्ज़ बनाई थी। मौजू के लिए रम्ज़ क्या बनाई थी? बा। मामूल के लिए हा। सही है? कुल्लो बाहा, ला बाहा, ऐन बाहा, सीन बाहा, ये हमने रम्ज़ और इशारा बना लिया कि भाई जहां पर भी लफ्ज़ कुल इस तरीके से इस्तेमाल करें, समझ जाए मूजब कुल्लिया है। बा मौजू के लिए रम्ज़ है, हा किसके लिए रम्ज़ है? मामूल के लिए। अच्छा, ये भी अजीब है, ये मुझे समझ में नहीं। मंतिक की बकाया जितनी भी किताबें उनमें बरक्स है। शरह शमसिया, हाशिया मुल्ला अब्दुल्ला, वहां पर हा को मौजू के लिए बनाए, बा को मामूल के लिए बनाए। आगा ने बस थोड़ा सा बरक्स कर दिया। कोई वो नहीं है, यानी इसकी कोई इल्लत वगैरह भी कोई ख़ास नहीं है कि वो किया हो ना। बहरहाल इशारतन अर्ज कर देता हूँ कि अगर आप खुदा न खासा किसी मंतिक की किताब को उठा लें उठाना तो चाहिए, लेकिन अगर उठा लें तो वहाँ पर हा बा वगैरह में मुशवश होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हा किसके लिए अलामत है? मौजू के लिए, और बा मामूल के लिए। अच्छा, नुक्ता ये अर्ज कर रहा था, ये काम क्यों कर रहे हैं? एक तो ये कि इसमें इख्तिसार होगा। अब हर मर्तबा तो बैठकर हम नहीं लिखेंगे कुल्लो इंसान हैवान ला शैअ मिनल इंसान बिहजरिन, ना, उसकी जगह पर एक रमजी तौर पर इशारा कर दिया काफ़ी है, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं बड़े पैमाने पर। एक ये जो इख्तिसार है, लेकिन इसके अलावा एक और दकीक नुक्ता है। वो दकीक नुक्ता यह है कि अगर हम हर जगह पर मिसाल देना तो हो सकता है आप लोग तवहुम करें कि मसलन मूजब कुल्लिया फ़कत मखसूस है कुल्लो इंसान हैवान उनके साथ, या जो भी हम मिसाल देंगे तो मुमकिन है किसी के ज़हन में यह तवहुम आए मूजब कुल्लिया इस मिसाल के साथ मखसूस है, सालिब कुल्लिया इस मिसाल के साथ मखसूस है। खुसूसन ये तरीक़ेकार जब हम बराहीन पढ़ेंगे वहां पर बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। वहां पर इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा कि मसलन मूजब कुल्लिया में एक मिसाल में बुरहान इस तरीके से जारी होता है, लेकिन मुमकिन है कि दूसरे मिसाल में वो उस तरीके से जारी ना हो। दुरुस्त है? तो ये रुमूज और इशारा होते हैं ताकि आपको ये बयान किया जाए कि इस खास मिसाल के साथ मखसूस नहीं है। अभी ये बात इतनी ज्यादा वाज़े नहीं हो रही, जब हम इंशाअल्लाह थोड़ा सा आगे चलेंगे, बराइन पढ़ेंगे, वहां पर आपको अर्ज करेंगे, क्योंकि सालिब जुजिया कहां कहां पर आ सकता है। फला मोरिद में भी आता है, फला मोरिद में भी आता है, फला मोरिद में भी आता है। खूब वहां पर आप हर मिसाल तो नहीं जिक्र कर सकते कि ये अभी
وہ بقول ہمارے ایک استاد کے کہ زبان بند ہے ہماری، ابھی بات کو نہیں زیادہ اس سے زیادہ عرض کر سکتے، وہ جو برہان پڑھیں گے تو وہاں پر عرض کریں گے۔ صالبہ جزیہ بھائی جہاں پر موضوع اور معمول کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے، جہاں پر تباین کی نسبت ہو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے، عام خاص مطلق کی نسبت ہو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے، درست ہے۔ تو ان موارد کے مختلف ہونے سے حالتیں تبدیل ہوتی ہیں، درست ہے۔ اعلیٰ وہ مبحث انشاءاللہ آئے گا، لیکن فعلاً صرف اتنا سمجھے کہ ہم ان اشاروں کو اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ توہم نہ کریں کہ یہ مخصوص ہے اسی مثال کے ساتھ۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ رموز کو ہم اپنے ذہن میں اتنا راسخ نہیں کرتے۔ معمولاً جب بھی ہم نے پہلے بھی منطق کہی ہے یا جو بھی منطق کہتے ہیں، آغا مظفر رمز کی طرف لے کر آتے، ہم لوگ پھر مثال کی طرف لے کر آتے۔ لیکن اس مرتبہ میں چاہ رہا ہوں کہ ان رموز کو آپ اپنے ذہن کے اندر راسخ کریں۔ انشاءاللہ برائن کی بات آئے گی، وہاں پر معمولاً سب کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ ہم بھی جتنا مباحثہ کرتے تھے پہلے دوستوں کے ساتھ، برائن میں آتے ہیں وہ کلو باہا کی شکل میں چلتے ہیں، لیکن ہم مثالوں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں طریقہ یہ اچھا ہے، اگر اس رمز کو ذہن میں رکھیں اچھے طریقے سے، ان کو راسخ کر دیں، یہ ایسا ایک نقشہ ہو جو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ خوب فرماتے ہیں وَطَلَبًا لِلْاخْتِصَارِ، اختصار کو طلب کرتے ہوئے نرمز لِسُورِ كُلِّ قَضِيَّةٍ بِرَمْزٍ خاصٍ، ہر قضیے کے سور کے لیے ایک خاص رمز ہم نے رکھی ہے۔ مثلا کل موجبہ کلیہ کے لیے، لا سالبہ کلیہ کے لیے، عین موجبہ جزیہ کے لیے، سین سالبہ جزیہ کے لیے، ایک یہ نقطہ، اور دوسرا اس توہم سے بچنے کے لیے کہ مثال خاص کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، رمزی طور پر بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا رَمَزْنَا دَائِمًا لِلْمَوْضُوعِ بِحَرْفِ بَاء، کہتے ہیں کہ جب ہم ہمیشہ موضوع کے لیے حرف با کے ذریعے سے رمز اور اشارہ کریں، معمول کے لیے حرف ہا کے ذریعے سے رمز اور اشارہ کریں، فَتَكُونُ رُمُوزُ الْمَحْصُورَاتِ الْأَرْبَعِ، محصورات اربع کی رموز یہ بنے گی جیسے ابھی عرض کیا یہاں پر، کلو باہا، لا باہا، عین باہا، سین باہا، یہ دیکھیں یاد ہونے چاہیے آپ کو، یہ رموز ذہن میں رکھ لیں۔ کلو باہا موجبہ کلیہ کے لیے، لا باہا سالبہ کلیہ کے لیے، عین باہا موجبہ جزیہ کے لیے، سین باہا سالبہ جزیہ کے لیے۔ خوب تمام شد الحمدللہ۔ خوب یہ مطلب تو ہمارا تھا کہ قرار تھا کہ گزشتہ جلسے کا ہے، آج کا مطلب آج بیان کریں گے، صحیح ہے۔ یہ مطلب آسان ہے، کہتے ہیں جس طریقے سے قضیہ حملیہ میں موضوع کے اعتبار سے آپ نے قضیے کو 4 قسموں میں تقسیم کیا، کوئی دوست بتائے گا کون سی 4 قسمیں بیان کی؟ ہاں ابھی جو بیان کی آپ، وہ جیسے وجہ ضبط کے عنوان سے آپ بیان کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کی تعریف کریں گے؟ 2 منٹ میں کر لیں۔ شخصیہ وہ ہے جس میں موضوع جزوی ہوتا ہے، طبیعہ وہ ہے جس میں حکم محمول و مفہوم ہے، طبیعت پر حکم ہوتا ہے، محملہ وہ ہے جس میں مفہوم یا کلی طبیعت، کلی طبیعت پر، اس کے بعد کلی ہی ہے لیکن اس کے افراد کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اگر افراد کی کمیت کو مد نظر رکھا جائے تو معاشرہ، کمیت کو مد نظر نہ رکھا جائے تو وہ محملہ، پھر اس کے اندر اچھا بیان کیا، لیکن کوئی اور اس سے زیادہ اچھا بیان کرے، جو میں اتنے دنوں سے بار بار تکرار کر رہا تھا، وجہ ضبط میں بیان کریں نا، جیسے میں بیان کر رہا تھا، موضوع یا جزیہ یا کلی، ایسے وجہ ضبط میں خوبصورت تر ہے۔ آپ بیان کریں آگا، یاد نہیں کرتے کیا درس؟ میں نے تو 50 مرتبہ بیان کیا ہے، یاد نہیں کرتے؟ حملیہ کو موضوع کے اعتبار سے جب بیان موضوع کے اعتبار سے جب تقسیم کریں گے تو موضوع تو جزئی ہوگا یا کلی ہوگا، جزئی ہوگا تو اس کو کہیں گے شخصیہ، اور اگر کلی ہوگا تو یا تو طبیعت کلیہ کو مد نظر رکھیں گے یا تو افراد کلی کو، اگر طبیعت کلیہ کو مد نظر رکھیں گے تو طبیعیہ ہو جائے گا، اور اگر افراد کلیہ کو نظر رکھیں گے تو کمیت افراد کو بیان کیا جائے گا یا بیان نہیں کیا جائے گا، اگر بیان نہیں کیا جائے گا تو محملہ، اور اگر بیان کیا جائے گا تو محصورہ، اور اگر بعض افراد کو بیان کیا جائے گا تو محصورہ جزیہ، اور اگر حکم باز کے لیے تو جزیہ، اور اگر تمام کے لیے تو کلیہ۔ آسان، تم بارک کر بابا، درس یاد کرنا ہوتا میری جان نا۔
ایسے نہ کریں یار، ایسے دوسروں کے سامنے ابھی کوئی بندہ دوسرا آ کر آپ سے سوال کرے تو اسی طریقے سے آپ کو تو سر جھکانے میں مسئلہ نہیں ہوتا، ہمیں تو مسئلہ ہوتا ہے خوب اچھا، یہ تقسیم ہم نے قضیہ حملیہ کے اعتبار سے ذکر کی نا، موضوع کے اعتبار سے. عیناً یہی تقسیم اگر قضیہ شرطیہ میں ذکر کریں تو کیسے ہوگا؟ قضیہ شرطیہ میں یہ آ سکے گی؟ کیسے کہیں گے؟ نا لیکن یعنی یہاں پر تو آپ نے کہا کہ موضوع یا شخصی ہے، یہاں پر قضیہ شرطیہ میں تو موضوع نہیں ہے، مقدم ہے جو خود بذات خود قضیہ ہے، اب اس کے لیے تو نہیں کہہ سکتے آپ. لہذا قضیہ شرطیہ میں یہ تقسیم آئے گی لیکن وہاں پر ملاک تبدیل ہوگا. قضیہ حملیہ میں ملاک آپ بنا رہے تھے موضوع کا جزئیہ کلی ہونا، قضیہ شرطیہ میں جو آپ ملاک بنائیں گے وہ بنائیں گے کیونکہ قضیہ شرطیہ میں آگا یا اتصال ہوتا ہے یا انفصال ہوتا ہے. یہ تو آپ نے پڑھا قضیہ شرطیہ یا متصلہ ہے یا منفصلہ ہے، خوب یا اتصال ہے یا انفصال ہے. تو یہ جو اتصال اور انفصال ہے، اس اتصال اور انفصال کو ازمان اور احوال کے اعتبار سے دیکھا جائے. کیا؟ ازمان اور احوال کے اعتبار سے دیکھا جائے. یہ جو اتصال یا انفصال، اس کو آپ دیکھیں ازمان اور احوال کے لحاظ سے. اس کی وضاحت ابھی عرض کرتا ہوں. مثلا میں کہتا ہوں کہ جب بھی سورج طلوع کرے گا تو دن موجود ہوگا. اب یہاں پر اتصال ہے دو چیزوں کے درمیان، طلوع آفتاب اور وجود نہار کے درمیان. درست ہے آقا؟ اتصال ہے. اب اس اتصال کو اگر آپ مد نظر رکھیں، یا یہ اتصال تمام زمانوں میں ہے یا بعض زمانوں میں ہے، ہمیشہ ایسے ہے یا کبھی کبھی ایسے ہے، یہ آپ فرض کر سکتے ہیں نا. مثلا زید، بھائی آپ جب بھی زید کو دیکھا کریں تو اس کو سلام کریں زمان کے لحاظ سے. زید کو جس حالت میں دیکھیں سلام کریں. حالت یعنی آپ کہیں کہ جب بھی آپ زید سے ملاقات کریں تو اس پر سلام کریں، زمان کے لحاظ سے ہو گیا. زید کو جس حالت میں بھی دیکھیں احوال کے لحاظ سے ہوگا. تو یہاں پر جو یہ تقسیم ہم قضیہ شرطیہ میں ذکر کریں گے وہ اتصال اور انفصال کے احوال اور ازمان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اتصال تمام حالتوں میں ہے یا تمام حالتوں میں نہیں ہے، اتصال تمام زمانوں میں ہے یا تمام زمانوں میں نہیں ہے. مثالوں کے اندر ابھی بیان کرتے خود بخود روشن ہو جائے گا. خوب اگر اس طریقے سے ہے تو قضیہ شرطیہ کے اندر 3 قسمیں بنیں گی، 4 قسمیں نہیں بنیں گی، کیونکہ اتصال اور انفصال یا زمان معین میں ہے، زمان معین یا حال معین، اس کو کہیں گے شخصیہ. اتصال یا انفصال زمان معین میں یا حال معین میں ہے، درست ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ شخصیہ. یا اتصال یا انفصال غیر معین زمانے میں اور غیر معین حالت میں ہے کہ اس کو کہیں گے معاملہ. وہ جو اتصال یا انفصال ہے، ہر ایک کی مثالیں دے رہے ہیں، مثالوں میں روشن ہوگا. وہ جو اتصال اور انفصال ہے یا تو غیر معین زمانے میں اور غیر معین حالت میں ہے کہ اس کو کہیں گے معاملہ. یا زمان یا حالت کمیت کے اعتبار سے بیان ہو رہی ہے، تمام زمانوں میں ہے یا بعض زمانوں میں ہے، تو اس صورت میں معصورہ ہوگا. یہاں پر طبیعیہ نہیں بنے گا، طبیعیہ کی تصویر ہی نہیں ہے، کیونکہ طبیعیہ بن رہا تھا موضوع کے مفہوم کے اعتبار سے.
अब यहाँ पर मौजू की बात नहीं है असला, लिहाजा यहाँ पर 3 किस्में बनेगी। इबारत को देखें, तकसीम शर्तियत इला शख्सियतिन व मुहमलतिन व महसूरा। लाहज़ना अन्नल हमलियत तनकसिमु इलल अक़सामिल अर्बअति साबिका बिएतिबार मौज़ूइहा। हमने मुलाहज़ा किया कि हमलिया तकसीम होता है 4 किस्मों की जानिब, असाबिका जो पहले वाले 4 किस्में हैं, बेएतिबार मौज़ूइहा यानी तनकसिमु बेएतिबार मौज़ूइहा। वलिशर्तियत तक़सीमुन युशबिहु ज़ालिका तक़सीमा। शर्तिया के लिए भी तकसीम है जो उसी तकसीम के साथ शबाहत रखती है, जो हमलिया के अंदर हमने तकसीम बयान की उसी के साथ शबाहत रखती है। वलाकिन ला बेएतिबारिल मौजू, लेकिन ये तकसीम तो मौजू के एतबार से नहीं है, क्योंकि शर्तिया में तो मौजू नहीं होता। इज़ला मौजू अलहा, क्योंकि शर्तिया के लिए मौजू नहीं होता। बल बेएतिबारिल अहवाल वल अज़मान, बल्कि अहवाल और अज़मान के एतबार से। अल्लती यक़अ फ़ीहा तलाज़ुम अविल इनाद, कि जिन अहवाल और अज़मान में तलाज़ुम यानी इत्तिसाल, इनाद यानी इन्फ़िसाल, जिन अहवाल और अज़मान के अंदर इत्तिसाल या इन्फ़िसाल वाक़ होता है, उन अहवालात और अज़मान के लिहाज से शर्तिया की तकसीम है। मिसालों में बात रोशन हो रही है। फ़तनक़सिमु शर्तिय्यत बिहाज़ल एतिबार इला सलासत अक़सामिन फ़क़त। फरमाते हैं कि शर्तिया इस एतबार से फ़कत 3 किस्मों में तकसीम होता है, एक शख्सियतिन, मुहमलतिन, महसूरा, यानी एक शख्सिया, दूसरा मुहमला, तीसरा महसूरा। वलैस मिन अक़सामिहा अत्तबीइया, खूब शर्तिया के अक़साम में से क़ज़िया तबीइया नहीं है, कि अल्लती ला तकूनु इल्ला बेएतिबारिल मौजू, कि ये तबीया नहीं होता मगर मौजू के एतबार से। अलबत्ता मौजू बिमा हुआ मफ़हूमुन मौजूदुन फ़ी ज़हन, इस एतबार से कि एक मफ़हूम है जो आपके जहन के अंदर मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर हुक्म किस पर आ रहा था अज़ीज़ अमन? मफ़हूम कुल्ली पर। शख्सिया यहाँ पर देखें, शख्सिया शर्तिया में क्या होगा? वही है शख्सिया वो कज़िया है कि मा हुकिम फ़ीहा बिल इत्तिसाल अव तनाफ़ी, कि जिसमें इत्तिसाल या तनाफ़ी का हुक्म किया जाए। इत्तिसाल हो तनाफ़ी यानी वही इन्फ़िसाल, तनाफ़ी यानी वही इन्फ़िसाल, क्योंकि दोनों की बात कर रहे हैं ना, मुत्तसिला मुनफ़सिला। मा हुकिम फ़ीहा बिल इत्तिसाल अव तनाफ़ी, इत्तिसाल या इन्फ़िसाल की बात की जाए, और नफ़ीहिमा या दोनों के नफ़ी की बात की जाए, क्योंकि सालिबा भी बन सकता है। अलबत्ता वहिया मा हुकिम फ़ीहा फ़ी ज़मनिन मुअय्यनिन शख़्सिय्यन, एक ख़ास मुअय्यन ज़माने में, और हालिन मुअय्यनिन कज़ालिका, या एक ख़ास मुअय्यन हालत में। अभी आपको मिसालें कितनी चाहिए? 4 मिसालें कम अज़ कम। एक मुत्तसिला मूजबा, मुत्तसिला सालिबा, मुनफ़सिला मूजबा, मुनफ़सिला सालिबा, कम अज़ कम 4 चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा दे रहे हैं। इन जाअ अलियुन गाज़िबन फला उसल्लिमु अलैहि। हाँ, ये कज़िया शख्सिया मुत्तसिला है कि यहाँ पर हुक्म साबित है हालत मुअय्यना में। कैसे? इन जाअ अलियुन गाज़िबन, अगर अली गुस्से के आलम में हो तो फला उसल्लिमु अलैहि, मैं उसको सलाम नहीं करूँगा। अब ये जो इत्तिसाल है एक हालत मुअय्यन में, वो कौन सी हालत मुअय्यन है? वो हालत मुअय्यन ये है कि वो गज़ब के आलम में हो। अगर अली गुस्से के आलम में हो तो मैं उसको सलाम नहीं करूँगा। सवाल करूँ एक, देखूँ आप लोगों की फरासत माशाअल्लाह। ये कज़िया सालिबा या मूजबा है? फला उसल्लिमु जो है, आसन तुम बारिक अल्लाह, यानी ये फला उसल्लिमु ताली के कज़िया सालिबा होने को बयान कर रहा है। हमने कहा था कि कज़िया सालिबा तब बनेगा जब इत्तिसाल को सल्ब करे। दुरुस्त है? हो सकता है कि एक कज़िया शर्तिया खुद मूजबा हो, उसका एक जुज़ सल्बी हो, इम्कानदार है। दुरुस्त आवाजान?
یہاں پر سمجھ رہے اصل زور ہمارا ہے کس پر؟ غاضباً پر. علی اگر تمہارے پاس اس حالت معین میں آئے تو فلا اسلم علیہ، میرے پاس اس حالت معین میں آئے تو میں اس پر سلام نہیں کروں گا. خوب ایک مثال ہو گئی. یا اذا مطرت السماء اليوم فلا اخرج من الدار، دوسری مثال کہ زمان معین کو بیان کرے. اگر آج کے دن بارش ہوئی تو میں گھر سے نہیں نکلوں گا. سید غائب ہیں آپ یار. اذا مطرت السماء اليوم فلا اخرج من الدار، اگر آج بارش ہوئی تو میں گھر سے نہیں نکلوں گا. خب یہاں پر آگا کیا ہے؟ کون سی مثال ہے؟ کس کی مثال ہے؟ کیا ہے زمان معین؟ جب بارش ہوگی تو اس وقت میں گھر سے جب ہوگی تو یہ تو پھر زمان معین نہیں ہوا. زمان ہے لیکن معین کا ہے. جب بارش ہوگی کہاں معین ہوا؟ انکار نہیں تھے آپ، خیالوں میں غائب تھے. معین الیوم لگا ہوا ہے، جب کا ترجمہ نہیں ہے. اگر آج بارش ہوئی، آج اذا مطرت السماء الیوم فلا اخرج من الدار ہے تو گھر سے نہیں نکلوں گا. خوب یہ مثال ہو گئی ایک حال معین کی اور ایک زمان معین کی. اچھا، لیس اذا کان المدرس حاضرا الان فانه مشغول بالدرس، یہ قضیہ سالبہ ہے. اذا کان المدرس حاضرا الان، اگر مدرس ابھی الان ابھی حاضر ہو تو وہ درس میں مشغول ہو. ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ مدرس اگر ابھی حاضر ہو تو وہ درس پڑھا رہا ہو. قضیہ سالبہ ہے. درست ہے. ایک مثال اور بھی دینی چاہیے تھی ان کو. کون سی مثال دینی چاہیے تھی؟ بھلے قضیہ سالبہ ہوتا اور حال معین ہوتا. خوب آپ کر دیں اس طریقے سے. اس کو کیا کر دیں ایسے؟ لیس اذا، مثلا لیس اذا کان علی غاصبا فلا اسلم علیہ، اسی پہلے والی مثال کو سالبہ بنا دیں. درست آگا. ایسے نہیں ہے کہ اگر علی غضب کے عالم میں ہو تو میں اس پر سلام نہ کروں، نہ میں اس حالت میں بھی سلام کروں گا. صحیح ہے. قضیہ سالبہ ایسے بنائیں گے نا، پہلا جو حالت والا ہے. خوب قضیہ منفصلہ کی مثالیں، بس ختم کر رہا ہوں، بس کو آگے نہیں چل رہا. منفصلہ کی مثالیں، اما ان تکون الساعۃ الان الواحدہ او الثانیہ، ابھی یا ساعت یک یا ساعت دو ہے. ابھی یا ساعت یک ہے یا ساعت دو ہے. ابھی زمانے معین ہے. وَإِمَّا أَن يَكُونَ زَيْدٌ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ نَائِمًا أَوْ مُسْتَيْقِظًا، آغا زید در حالی کے جو گھر کے اندر موجود ہے، یا وہ سویا ہوا ہے یا جاگ رہا ہے. حالت معین ہے نا. وَهُوَ فِي الْبَيْتِ جملہ حالیہ ہے، حالت معین کو بیان کر رہا ہے. درست آغا جان؟ روشن ہے. مستيقظاً یعنی جاگنے والا. ایک منٹ. لیس اما ان یکون الطالب وهو فی المدرسۃ، لیس اما ان یکون الطالب واقفا او فی الدرس، ایسے نہیں ہے کہ طالب کے جو در حالی کے مدرسے کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ واقفا او فی الدرس ہے، کھڑا ہو یا درس میں ہو. نہ ممکن ہے بیٹھا ہو اور گپے مار رہا ہو. ہاں خوب ابھی بے فرمائی تھا عزیزہ. یہ یہاں پہ الان جو ہے انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا الواحدۃ او الثانیہ، ٹھیک ہے. یہاں پر جو حال ہے جس کو ہم بیان بول رہے ہیں نیچے والی مثال میں، حال نہیں بول رہے نا، نیچے والی مثال میں اس میں نائمن او مستيقظا کر رہے ہیں. ٹھیک. تو تالی کو ہم جو ہے وہ حالت لے رہے ہیں. کیا تالی کو حالت تھوڑی لے رہے ہیں. تالی کو کہاں حالت لے رہے ہیں؟ حالت کس کو کہہ رہے ہیں؟ اما ان یکون زید وهو فی البیت، یہ جملہ حالیہ ہے زید کے لیے. جملے کے اندر ہے یہاں. البتہ اس کی تھوڑی سی اور وضاحت بھی ہے، لیکن مطلب یہی ہے. یہاں پر ہم ناظر ہیں اتصال اور انفصال زمان معین میں ہے یا حالت معین میں.
یہ بیان کریں یہاں پر آغا مظفر، لیکن تھوڑی سی دقت کریں، اصل اس مطلب کو لے لیں پہلے، اس کے بعد کچھ 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ دوسری کتابوں میں بھی جیسے آیا ہوا ہے کہ آیا واقعاً ہر جگہ پر آپ اتصال اور انفصال کی حالت معینہ اور زمان معین کو بیان کرتے ہیں، یا کبھی کبھار مقدم کے اندر جو موضوع ہے اس کی حالت معینہ کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک وہ لنک دے رہا ہوں مطلب کو آگے چلانے کے لیے۔ خب وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔